میرا کوئی یہ پہلی دفعہ تو ہے نہیں. میں جب پیچھے بھی یہاں کا MLA رہا اس دوران میں میرے خیال میں کوئی 50 سال کے بعد میں جتنی ڈیولپمنٹس اس وقت ہوئی اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اس بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا اور خاص طور سے جب سے یہاں سرکار بالکل ہی نہیں تھی, یہاں پہ گورنر رول تھا. 2014 کے بعد بھی ایک گیپ رہا, تو اس دوران میں یہاں کی جو ڈیولپمنٹ کی گئی تھی ایون اس کے باوجود بھی خستہ حالی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. اور اسی سلسلے میں جو ہم نے اب یہاں پہ کاموں کا سلسلہ شروع کیا ہے, آج آلوچی باغ میں آج ایک ڈرینیج انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا جو ہے وہ کام شروع ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں پہ کام کو نظر دینے آیا اور علاقے کے لوگوں کے خاص طور سے چیئرمین صاحب ہیں, ہمارے سردار صاحب ہیں گردوارہ کے, ان سب کی اصرار پہ میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اپنے سامنے اس کام کی شروعات کی. باقی جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے کہ آگے کا کیا ہوگا ڈیولپمنٹ کا, تو اس میں میرے ذہن میں کافی باتیں ہیں, لیکن ابھی اگر وہ بتایا تو شاید وہ قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی اختیارات اسٹیٹ کے پاس پورے نہیں ہیں. ایز MLA شاید میں اگر وہ بات کہوں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن جب تک یہ UT ہے تب تک میرے خیال میں وہ ناممکن ہوگی. اسی لیے میں ہر بار ہر جگہ پہ اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ جب تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گا ہماری جو ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں وہ بھی پورے سر انجام نہیں ہو پائیں گے. دیکھیے, اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اتھارٹی جنہوں نے یہ روڈز بنائی ہیں ان کا کیا ایکچوئل پلان کیا تھا اور اس وقت آن گراؤنڈ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم جو میرا پلان ہے اس میں تھوڑا سا اس میں ذکر کروں. ایک تو میں کئی جگہوں پہ یہ اوور ہیڈ سٹیئرز جو ہے, جو یہ اپنا آئرن بریجز جو ہیں اس کا ہم نے کیا. میں نے بیکن والوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے جو بیکن روڈز ہیں ان کے ساتھ شروع کیا ہے, جہاں پہ ایکسیڈنٹل پرون ایریاز ہیں وہاں پہ ہم نے اوور ہیڈ اس کا بریجز کا یہ جو آئرن بریجز ہیں ان کا شروعات کی ہے. اب میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اختیارات کے اوپر دارمدار ہیں. میری کوشش, میرا اصرار بار بار صرف اسی چیز کے واسطے ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے. الحمدللہ جب میں نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی تھی تب اتنا کوئی نہیں اس پہ بول رہا تھا. آج ہم سب ہی اس بات پہ آگے ہیں کہ نہیں پہلے اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے. میں نے تو الیکشن سے پہلے ہی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی تھی. میں صرف اسی بات پہ زور دے رہا ہوں. شاید آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سرکار اس وقت جو ہے اس رنگ میں, اختیارات کے رنگ میں تھوڑا سا بے بس بھی ہے, لیکن اسٹیٹ ہوڈ ملنے کے بعد میں یہ ساری باتیں جو آپ نے بھی جو ذکر کیا یہ باتیں اٹھائی جا سکتی. چیز جو ہے یہ میرے خیال میں یونیلیٹرلی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ غلط ہے. اس میں کوئی کنسلٹیشن ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ کو. میرے خیال میں جو الیکٹڈ نمائندے ہیں آج کے ڈیٹ میں جو MLAs ہیں ان کے ساتھ میں بات کرنی چاہیے, ان سے مشورہ لینا چاہیے ان سے, بیکاز جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی جذبات, احساسات اور خواہشات کا ترجمانی کر سکتے ہیں. تو یہ یونیلیٹرل پروسیس جو پیچھے چل رہا تھا چنندہ سرکار سے پہلے, جو یہ یونیلیٹرل سلسلہ چل رہا تھا یہ نہیں چلے گا. اب یہ بند ہونا چاہیے. یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو بھی, بیوروکریٹس کو بھی, آفیسرز کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آج ایک چنندہ سرکار ہے, چنندہ نمائندے ہیں, ان سے بات کر کے ہی یہ سب چیزیں کی جانی چاہیے. طارق صاحب, بے روزگاری عروج پہ ہیں, چاول کی کھپت کی بات کریں گے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ بجلی بلیں جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ سب تو ایک کیومولیٹو ایک سلسلہ رہا. آج جتنا بھی ہم سامنے ہمارے آ رہا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو, ایز این الیکٹڈ MLA, یہ 2014 کے بعد کا آج کوئی 10 سال کا ایک کیومولیٹو پروسیس سے جمع ہو گیا ہے. اور اس سب کو دور کرنا جو ہے یہ اس کے واسطے اختیارات کی ضرورت ہے. میں پھر سے بات پہنچ جاتی ہے اسی اسٹیٹ ہوڈ پہ کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہوگا تب تک اختیارات وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو اپنی جگہ امید ہے کہ ایک MLA کے پاس یا ایک منسٹر کے پاس یا ایک سرکار کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے تھے. اسی لیے آج بھی میں ابھی تک مرحلہ وار میں نے یہ بات کہی کہ اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر یہ سرکار جو ہے یا یہ ریپرزنٹیٹیو کریکٹر جو ہے یہ انکمپلیٹ رہتا ہے. جب میں MP تھا
तो 2014 का जब सैलाब आया उसके बाद में मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी एक यहाँ पे लाई जिसमें तकरीबन 20-25 एमपीज आए थे कमेटी की सूरत में, और यहाँ पे हमने जितने भी ये चैनल्स थे वो उनको मैं लेके गया वहाँ पे, शादीपुरा तक मैं उनको लेके गया, यहाँ मैं उनको अवंतीपुरा तक लेके गया, यहाँ मैं बेमिना में उनको लेके गया। जितने भी हमारे चैनल्स थे मैंने उनको दिखाया कि देखिए ये सारे जो हैं ये सिल्ट से भरे हुए हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बाद में बनवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिसकी लागत कोई 400 करोड़ रुपया बनी, और वो 400 करोड़ रुपया यहाँ आया। अफसोस से कहना पड़ता है कि उस 400 करोड़ रुपए का फिर क्या किया गया, कैसे डिसिल्टिंग की गई, दैट वाज ओनली फॉर द डिसिल्टिंग ऑफ दीज चैनल्स, चाहे वो फ्लड चैनल हो चाहे वो दरिया हो। हमने झेलम की डिसिल्टिंग के वास्ते वो प्रोजेक्ट बनाया था, हमने चैनल्स की प्रोजेक्ट बनाया था वो डिसिल्टिंग के वास्ते, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि वो पता ही नहीं चला कि वो 400 करोड़ रुपया कहाँ पे खर्च हुआ। तो मेरे ख्याल में इसमें एक नए प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। ये छोटा काम तो है नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। खुद ही देख लीजिए, आज से 10 साल पहले जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपया हुई थी, आज उसकी कीमत कितनी होगी। तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस पे हम काम कर रहे हैं।